مل کے پڑھ دیجیے کہ شام محبت کے ساتھ شام اب ذرا زور کے ساتھ شام اب ذرا گونج کے ساتھ شام بادشاہ دین دین پناہ سن داد ناداد دست در حقا کے بنا الہ الہ حقا کے بنا الہ الہ رشتہ جو نے عرض کیا تھا کہ انسان کو بنانے میں سنوارنے میں نکھارنے میں سب سے مؤثر شے صحبت ہے. کیا صحبت؟ کتابوں کے مطالعے سے لائبریریوں میں بیٹھنے سے علم ملتا ہے، دین نہیں ملتا. عادتیں بنتی ہیں، مزاج بنتا ہے، طبیعت بنتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، اچھے کاموں کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ کتابوں کے مطالعے سے نہیں، یہ کسی مرد کامل کی صحبت سے. تو جس کو صحبت میں جائے وہ سنور جاتا ہے اور انسان بن جاتا ہے، اور جو صحبت سے محروم رہے وہ علم رکھنے کے باوجود اکثر اوقات خود شک کا شکار رہتا ہے. کس کا؟ خود شک کا شکار. انسان کا یقین، انسان کا عقیدہ مضبوط تب ہوتا ہے کہ جب وہ کسی مضبوط ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے. اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی کہ صحابہ کرام کو پوری انسانیت کے لیے باعث فخر بنایا، عبادت نے نہیں، مصطفیٰ کی صحبت. مصطفیٰ کی یہ سارے کے سارے نگینے حضور کی صحبت کے. پھر وہی صحبت جو صحابہ کو ملی وہ حسین کو بھی ملی. مگر جس کو جس کام کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے تو محنت بھی اسی حساب سے ہوتی ہے اور فیض بھی اسی حساب سے ملتا ہے. حسین کو حضور نے جس کام کے لیے تیار کرنا تھا تو صحبت بھی اسی درجے کی عطا فرمائی. اور یہ بات واضح ہے، یقینی ہے، مسلمہ ہے اور شک و شبے سے بالا تر ہے کہ جو صحبت اور جس معیار کی صحبت حسین کو ملی ہے نا کسی اور کو نہیں ملی. اسی صحبت نے حسین کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ آج کہنا پڑتا ہے کہ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دی پناہ حسین، سرداد ناداد دست در حقا کے بنا الہ الہ. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ حسین کو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے علم نے نہیں روکا. کیا؟ علم میں اتنی جان نہیں، بات سمجھ لیں، علم میں اتنی عقل عیار ہے، 100 دیس بدلنے کی. عشق بیچارہ باعث نہ ملا نہ فقیر. تو علم بہت سے راستے نکال لیتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے، مگر عشق صرف اپنے ہی راستے پہ چلتا ہے. تو حسین نے اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور سب کچھ دے دیا تو یہ علم کا کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کی صحبت کا کمال ہے.
حضور نے صحبت دینے میں حق ادا کر دیا. حضور نے صحبت دینے میں حق ادا کر، اور حسین نے اس صحبت سے وفا کرنے میں حق ادا کر دیا. حضور نے اگر قدم قدم پہ حسین سے پیار کیا، سینے پہ بٹھایا، کندھوں پہ سوار کیا، لب چوسے لب چسائے، زبان چوسی زبان چسائی، لعاب دہن پیا لعاب دہن پلایا، سجدے کی حالت میں پشت پہ کھلایا، اور حسین کو اتارا نہیں، اسے مرضی سے کھیلنے دیا. تو یہ صحبت کا کمال ہے. یہ کیا ہے؟ تو پھر جس کو صحبت کا کمال ملا وہ ایسا صاحب کمال بن گیا کہ پھر شاہ بادشاہ دین پناہ. امام حسین کی شہادت بے مثال ہے، مگر اس شہادت سے پہلے امام حسین کا پورا کردار بے مثال ہے. امام حسین کی زندگی کی ہر ادا بے مثال ہے. حضور نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہی نہیں، جنت کے جوانوں کا سردار، جنت کے جوانوں کا سردار. ہم تو کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں نا تو بے فکر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم پیر جانے کے مولا جانے، ہے نا، یہ پیر سانو آپ ہی بخش بہا کے لے جائے گا. حسین اس مغالطے کا شکار نہیں ہوئے. حسین نبی کے نواسے بھی تھے، علی کے بیٹے بھی تھے، فاطمہ الزہرا کے رشتے جگر بھی تھے، اور جنتی جوانوں کے. اس کے باوجود کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے، کثرت کے ساتھ نوافل، اور کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے. حالانکہ حضور کی بارگاہ سے جنتی ہونے کی بشارت. اب یہ کیا ہے؟ جب جنت کی مہر لگ گئی، بلکہ حضور کی حدیث ہے کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے حسین کو دیکھے. تو پھر جب جنتی بن گئے تو اب عبادت پہ محنت کیوں ہو رہی ہے؟ نفل پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، 25 حج کیے. کیا؟ اور اکثر حج پیدل کیے. کیا حسن و حسین کے لیے سواریوں کی کمی تھی؟ آسائشوں کی کمی تھی؟ سہولیات کی کمی تھی؟ وہاں تو لوگ لائن میں لگ جاتے سواریاں لے کے کہ حسین میری سواری پہ بیٹھے. مگر حسین نے 25 حجوں میں سے زیادہ حج کیا کیے؟ پیدل کیے. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نے پورے اہل بیت کا مزاج آرام پسندی والا نہیں بنایا، اور صاحبزادگی ان میں نہیں آنے دی. نہیں سمجھے؟ صاحبزادگی کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، بڑا ہوں، دنیا ہمارے ہاتھ چومتی ہے، پاؤں چومتی ہے، ہم دنیا سے منفرد ہیں. یہاں تو تھوڑا سا کسی کو بھی آئی پی پروٹوکول مل جائے تو اس کے قدم زمین پہ نہیں لگتے. حسین حج کر رہا ہے تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ حضور نے اپنے اہل بیت کا مزاج مشقت والا بنایا. اس لیے علی نے کہا کہ مجھے روزے، یہ مزاج ہے جو کتابوں کے پڑھنے سے نہیں بنا، مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی صحبت سے بنا. تو اہل بیت کا ان مشقتوں سے گزرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آرام پسندی، تساہل، عیاشی یہ زندگی کی معراج نہیں ہے، محنت زندگی کی معراج ہے. اگر حسین نے مشقتیں اٹھائیں، فاقے برداشت کیے، اپنا کھانا کسی اور کو کھلا دیا تو کیا حسین مٹ گئے؟ بولیے، کیا حسین فنا ہو گئے؟
جس نے محنت کی، مشقت کی اور مصطفیٰ کی صحبت کا حق ادا کیا ہے، تو خدا کی قسم آج اتنے لوگوں کو قرآن نہیں آتا جتنی زبانوں پہ حسین کا نام آتا. تو پھر خواجہ کیوں نہ کہے کہ شاہ بادشاہ دی پناہ. رات کا پہلا حصہ امام حسن عبادت کرتے رات کا، پھر وہ آرام کرتے اور امام حسین مصلی پہ آ جاتے. پہلا حصہ حسن کا تھا اور دوسرا حصہ حسین کا. ساری رات عبادت کرتے گزر جاتی، جو بعد میں کرنے لگا تھا کہ جب جنت ہی بن گئے تھے اب اتنی محنت کیوں ہو رہی ہے؟ اب اتنی محنت کیوں ہو رہی ہے؟ تو یاد رکھیں، میں نے کہا تھا کہ جنت کی لالچ رکھنا یہ تھرڈ کلاس لوگوں کا کام ہے. کیا جنت کو مطمع نظر بنانا اور جنت کو منتہائے مقصود بنانا اور جنت کو ساری نیکیوں کا حاصل بنانا، جو فرسٹ کلاس ہوتے ہیں وہ جنت کو نہیں دیکھتے، جنت ان کو دیکھتی ہے. ان کا مطمع نظر خدا کی رضا، خدا کی رضا ہوتی ہے. وہ سب کچھ کر کے پھر یہی کہتے ہیں کہ مولا ساڑھے کولوں تے ہویا ہی کچھ نہیں. تو یہ محبت الہی، کیا محبت الہی. رات کو جب امام حسین سونے لگتے تو سورہ کہف کی تلاوت کر کے سوتے. یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہم میں سے بھی کسی کی زندگی کا حصہ بن جائے. تو حسینی تو وہی ہوگا نا. صرف 10 محرم کو لنگر کھانے والا تو حسینی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اور صرف ماتم کرنے والا اور جلسے کرنے والا اور آنسو بہانے والا حسینی نہیں ہے. حسینی وہ ہے جس میں حسین کی ادا جھلک رہی ہو، جس کی اداؤں میں حسین نظر آئے، جس کو بتانا نہ پڑے حسین ایسا ہے، جو دکھائے کہ حسین ایسا ہے. تو پھر کہیں شاہ بادشاہ دی پناہ اور کمال کی عاجزی. کیا یاد رکھیں، تربیت کی پہچان ہی عاجزی سے ہوتی ہے. تربیت کی پہچان جبے کوبے سے نہیں، کس سے ہوتی ہے؟ بولیے، عاجزی سے ہوتی ہے. جو جس قدر منکسر ہے اور ہر کسی کو عزت دینے والا ہے، ہر کسی کو سلام کرنے والا ہے، سمجھ جائیں کہ اسے کسی کی صحبت مل گئی. صحبت والا کبھی متکبر. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پہ جا رہے تھے کسی راستے میں. ایک مقام پہ کچھ غریب لوگ، کچھ سڑک پہ وہ راستے میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. غریب لوگ، اب جو سڑک پہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں وہ مالدار تو نہیں نہ ہوگی. امام حسین قریب سے گزرے، انہوں نے سلام کیا اور دعوت دی کہ حسین کھانا کھائیں. حسین، ہو سکتا ہے حسین کو بھوک نہ ہو، مگر دل رکھنا یہ حسینی ہے. اور وہ بھی غریب کا، وہ بھی ویسے بھی دل ہوتا بھی غریب کا ہی ہے. کیوں بھائی؟ دل ہوتا ہی. ہاں، اس چیز کو یاد رکھیں، انسان جتنا مالدار ہوتا چلا جائے وہ فطرت سے دور ہو جاتا ہے. ہاں، یاد رکھیں، وہ فطرت سے، اور جتنا غریب ہوگا وہ فطرت کے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہم احیینی مسکینا، مولا مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مسکین بنا کے موت دے اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں میں فرمانا. تو
قیامت کے دن مسکینوں کے پاس کچھ بھی نہ ہوا تو آمنہ کا لال تو ہوگا. آمنہ کے لال نے مالداروں کے طبقے میں نہیں ہونا، غریبوں کے طبقے میں ہونا. انہوں نے کہا کہ حسین کھانا کھائیں ہمارے ساتھ. امام حسین تشریف لے آئے، زمین پہ بیٹھ رہے تھے، زمین پہ ان کے ساتھ کھانا کھایا، ان کے ساتھ کھانا کھایا. میں نے کئی دفعہ عرض کیا، پھر کروں گا کہ حسین کربلا میں نا عبادتیں بچانے نہیں گئے، کردار بچانے گئے. کیا وہ خود صاحب کردار تھا، وہ خود، اور کربلا میں بھی وہ کیا بچانے گیا؟ یہ حسین کا کردار ہے. غریبوں نے دعوت دی، حسین اتر آئے، وہیں بیٹھ کے کھانا کھایا. کھانا کھا کے فرماتے ہیں کہ جس میں تکبر ہو نا، جس میں، اس پہ اللہ رحمت کی نظر نہیں پڑتا. ان کی موجودگی نے سب سے کہا کہ جس میں تکبر ہو اس پہ اللہ رحمت کی. پھر کیا کیا؟ کہا بھئی تم نے دعوت دی تھی نا کھانے کی، میں نے کھا لیا. میں نے تمہاری دعوت قبول کیا تو تم میری دعوت قبول کرو، چلو میرے ساتھ. سب کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور پھر اپنی شان والا کھانا کھلایا. پھر اپنی شان والا کھانا کھلایا. تو یہ کردار ہے حسین کی. اور یہ کردار کس سے بنتا ہے؟ بولیے کہیں شاہ، بادشاہ، دین، دین پناہ. حسین صرف شہادت میں ہی کمال پہ نہیں ہے، صبر میں ہی کمال پہ نہیں ہے، قربانی میں ہی کمال پہ نہیں ہے، قیاس اور فاقے کو برداشت کرنے میں ہی کمال پہ نہیں ہے. حسین کردار کے ہر پہلو میں نقطۂ کمال پہ بیٹھا ہوا. اور یاد رکھیں، حضور نے اہل بیت کو رخصت کے راستے پہ نہیں چلایا، عظیمت کے راستے پہ چلایا. یہ رخصت عظیمت دو اصطلاحیں ہیں شریعت میں، ہے نا. مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو رخصت ہے کہ روزہ چھوڑ دیں، کیا ہے، مگر عظیمت کیا ہے کہ سفر میں بھی. ایک مثال دے دی، میں نے سمجھا دیا. تو جہاں شریعت نے رخصتیں دی ہیں وہاں بھی رخصت کو چھوڑ دینا اور اصل راستے پہ چلنا، یہ عظیمت ہے. یہ کیا ہے؟ اور اہل بیت رخصت میں نہیں چلے، اہل بیت بولیے عظیمت پہ چلے. انہوں نے ہر جگہ اپنا کمال باقی رکھا، کمال قائم رکھا. وہ جب حضور کی بارگاہ میں لوگیاں آئیں، حضور نے تقسیم کرنا اعلان کر دیا کہ آؤ لوڑیاں لے جاؤ. تو علی فاطمہ کے پاس آئے، کہا کہ حضور کے پاس لوڑیاں آئیں، اعلان ہو گیا ہے مدینے میں، مدینے والے جا کے لوڑیاں لے رہے ہیں، تم بھی ایک لے آؤ. تم بھی، کہا مجھے شرم آتی ہے، تم جاؤ، تمہارے ابو ہیں نا، تم جا کے ایک لونڈی لے آؤ، کچھ کام گھر کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی. سیدہ فاطمہ الزہرا گئیں، جا کے بیٹھ گئی. حضور لونڈیاں باندھ رہے ہیں. عرض کی ابا جان مجھے بھی ایک لونڈی دے دو. اب آپ بتائیں سیدہ فاطمہ کا حق بنتا تھا کہ نہیں؟ بولیں. مسلمان بھی ہیں، مدینہ کی شہری بھی ہیں، حضور کی بیٹی کے ہونے سے قطع نظر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فاطمہ کا بھی. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ساری لونڈیاں بانٹ دی. جب ساری بٹ گئے اب فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئے. کہا کہ بیٹی لونڈی چاہیے یا اس سے بھی اعلیٰ شے چاہیے؟ لونڈی چاہیے یا اس سے بھی؟ عرض کی ابا جان اس سے اعلیٰ شے مل جائے تو ہم کیوں انکار کریں گے. فرمایا ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھ لیا. تسبیح فاطمہ ہے نا بھائی. تو وہ مشقت گھٹانے آئی تھیں، حضور نے مشقت اور بڑھا دی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے اہل بیت کا کردار. حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب وصال ہو گیا تو حضرت علی نے دوسری شادی فرمائی، اس کے اللہ پاک نے اولاد کی، ان میں ایک ہے محمد بن امام حسین کے چھوٹے بھائی ہیں، باپ کی طرف سے سگے ہیں، کسی بات پہ رنجش ہو گئی۔ اب محمد بن حنفیہ امام حسین کو خط لکھے، امام حسین کو کہتے ہیں اے امام حسین، اے میرے بڑے بھائی، اللہ نے آپ کو بڑا شرف دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ کے حوالے سے ہم برابر ہیں، باپ کے حوالے سے آپ بھی علی کا خون ہیں، میں بھی علی کا خون ہوں، مگر ماں کے حوالے سے ہم برابر نہیں ہیں۔ تم فاطمہ الزہرا کے رفتے فکر ہو جو حضور کی بیٹی تھی، اور ہم کبھی بھی آپ کے برابر اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت سے جو آپ کو شرف دیا ہے، عزت دی ہے، میں آپ کو اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھ سے صلح کر دیں۔ اور پھر ایک جملہ لکھا، کہا کہ حسین اگر لیٹ ہو گئے تو پھر یہ شرف میں لے لوں گا، میں پہلے آ جاؤں گا، میں پہلے آ جاؤں گا، شرف مجھے مل جائے گا، مگر چونکہ بڑے آپ ہیں نا تو شرف آپ کو ملنا چاہیے۔ امام حسین کو جب خط ملا تو بھاگتے ہوئے آئے اور محمد بن حنفیہ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ تو یہ کردار ہے، یہ کیا ہے؟ کردار والا ہی کردار کو سمجھتا ہے، کیوں بھی؟ اور کردار والا ہی جانتا ہے کہ کردار پہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے، اس کو بچانا کس سے ہے، کردار کو خطرہ کس سے ہے، یہ حسین کے سوا، حسین سے بڑھ کر اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اس لیے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ سب سے زیادہ صحبت حضور کی کس کو ملی؟ بولیں، اس کے بہت سارے نظارے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی کہ میں غریب ہوں، محتاج ہوں، میری مدد کریں۔ امام حسین نے جلدی سے نماز مکمل کی، دروازے پہ آئے، دیکھا کہ مستحق ہیں، اپنے غلام سے پوچھا گھر میں کچھ رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ جی روٹی پانی کے لیے 200 درہم رکھے ہیں۔ 200 درہم؟ فرمایا میرے گھر والوں سے زیادہ یہ حقدار ہے۔ وہ سارے منگوائے، تقسیم کر کے نہیں، سارے منگوائے اور سوالی کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ کردار حسین ہے، کیا ہے؟ اس طرح جو لوگ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں اور خدمت خلق کرتے ہیں، کیا خدمت خلق کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن کا واقعہ میں نے سنایا کہ رمضان میں طواف کر رہے تھے، کیا سمجھ جائیں عبادت کا مقام کیا ہے اور کردار کا مقام کیا ہے۔ طواف کر رہے تھے، ایک سوالی آیا، آپ کی قمیص پکڑ لی، کہا کہ میرا فلاں آدمی سے کام ہے، میرے ساتھ چل کے سفارش کریں، میرے ساتھ چل کے سفارش کریں۔ امام حسن نے وہ طواف اسی وقت چھوڑ دیا۔ کہہ سکتے تھے میں طواف مکمل کر لوں پھر آتا ہوں، نہیں، طواف اس کے ساتھ گئے، اس کا کام کروایا، واپس آئے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ طواف چھوڑ کے چلے گئے، عبادت چھوڑ کے چلے گئے۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ میرے نانا جان کا فرمان ہے، میرے کہ جو کسی بندے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے، بے شک حل نہ ہو، بے شک حل نہ ہو، مگر اس کے ساتھ چلے، اس کا حوصلہ دے، اس کو سہارا دے، اس کی ہمت بڑھائے، اس کے ساتھ جائے، تو مولا اسے کئی حجوں کا ثواب عطا فرماتا۔ یہی امام حسین کا کردار ہے۔ امام حسن یہ دیکھیں بڑی بات ہے، جب شام پہ حکومت قائم ہو گئی حضرت امیر
معاویہ تو حضرت علی کے بعد، پہلے وہ وہاں کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے، حضرت علی کی وفات کے بعد جنگ ہوئی، پھر انہوں نے پوری حکومت پہ قبضہ کر لیا، تو لوگوں نے حضرت امام حسن سے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کے 2 حصے کر لیتے ہیں۔ کتنے؟ جو شام والا حصہ ہے وہ حضرت معاویہ کو دے دیتے ہیں، وہ حکومت کریں، اور یہ جو حجاز والا ہے، مکہ، مدینہ، عراق، یمن، یہ سارا عرب جو ہے اس کے حاکم آپ بن جائیں، وہ بھی حکومت کریں، آپ بھی کریں، اور دو ریاستیں بن سکتی ہیں، اس میں کوئی بات نہیں، قربان جائیں۔ یہ ہے کردار، لوگ تیار تھے اور یہ ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا۔ امام حسن نے کہا کہ میں اپنے اقتدار کے لیے اسلامی سلطنت کو تقسیم نہیں کر سکتا، میں چھوڑتا ہوں امیر معاویہ حاکم بن جائیں مگر میں تقسیم ہونے نہیں دوں گا۔ آپ نے چھوڑ دیا، دستبردار ہو گئے، ان کی حمایت کر دی۔ حضرت امیر معاویہ وظیفے کے طور پہ بہت سی رقم شام سے آپ کو بھیجتے تھے، آپ کا وظیفہ لگا دیا ہزاروں لاکھوں میں، بس جیسے ہی وہ رقم آتی تو اعلان ہو جاتا اور پورا مدینہ دروازے پہ جمع ہو جاتا، آپ وہ ساری کی ساری بولے نا تقسیم فرما دیتے، اس میں سے 1 درہم بھی اپنے پاس۔ حضرت معاویہ کو پتہ لگا کہ میں جو وظیفہ بھیجتا ہوں یہ سارا تقسیم کر دیتے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا، کیا اس پیغام میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ حسن لا خیر فی الاسراف، خیر کا معنی بھلائی، لا کا معنی نہیں، خیر کا معنی بھلائی، اور اسراف کا معنی فضول خرچ۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، کیونکہ ان سے چھوٹے تھے، کہا کہ بیٹا حسن اسراف میں، فضول خرچی میں کوئی بھلائی، آپ یہ تو سارا ہی بانٹ دیتے ہیں، کچھ رکھتے ہی نہیں اپنے لیے، تو یہ اسراف ہیں، اور اسراف میں بھلائی۔ امام حسن بلاغت جن کے گھر کی لونڈی، بلاغت جن کے گھر کی لونڈی تھی، اور زبان اور کلام اور بیان جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے نا۔ امام حسن نے جواب کیا دیا؟ کوئی نیا جملہ نہیں، حضرت معاویہ کے جملے کو ہی الٹا دیا۔ بس انہوں نے کہا کہ لا خیر فی الاسراف، کوئی بھلائی نہیں اسراف میں، فضول خرچی میں۔ آپ نے اس جملے کو الٹ دیا، فرمایا لا اسراف فی الخیر، چچا جان بھلائی کے کام میں تو فضول خرچی ہوتی ہی نہیں ہے، بھلائی کے کام میں تو فضول خرچی، خدمت خلق میں آپ جتنا بھی خرچ کر دیں وہ تھوڑا ہے، یہاں تو اسراف کا کوئی تصور ہی نہیں، اس لیے جو آتا چلا جاتا ہے میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ ہے کردار حسن اور کردار حسین، اور یہ کردار کس نے بنایا؟ بولیے نا، بات اصل بات یاد رکھیں، یہ کردار کس نے بنایا؟ صحبت مصطفیٰ نے۔ کتنا عظیم کردار ہے، پورے شخص کو دکھا، اس نے جلدی سے وضو کیا، اس میں غلطیاں کر دی، پھر جلدی سے نماز پڑھی۔ امام حسن دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں، ابھی 9 عمر ہے، تو بابا جی سے یہ نہیں کہا، انداز دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ بابا جی آپ سے وضو میں غلطی ہو گئی ہے، ایسے کرنا چاہیے، نماز ایسے پڑھنی چاہیے، نہیں۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو دین بھی سکھانا ہو نا تو ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اگلے کا ادب بولیے قائم رکھنا چاہیے۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ بابا جی میں بچہ ہوں نا، چھوٹا ہوں، تو میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، آپ ذرا میری غلطیاں نکال دیں۔ آئے میں بچہ ہوں، آپ بڑے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں، تو آپ میری غلطیاں نکال دیں۔ امام حسین نے اس بابے کے سامنے پورا وضو کیا، نماز پڑھ کے دکھائیں۔ بابا جی نے کہا حسین تمہیں سلام ہو، تم نے میری اصلاح کر دی۔ بابا جی تو جانتے تھے بھی میں نے ان کی کیا غلطیاں نکالنی،
یہ صحبت مصطفیٰ پانے والے، حضور سے دین کی ہر ادا سیکھنے والے، یہ ہے کردار بولو اب کہو شاہ، شاہ بادشاہ، دین دین پناہ۔ دوستانی محترم، صرف ایک سوال اور اس کا جواب ہے۔ دیکھیں اگر 100 ووٹ ہو، کتنے؟ اور کسی کو 100 میں سے 51 52 53 55 مل جائیں تو وہ ہارتا ہے کہ جیتتا ہے؟ طے ہوتا ہے، پوری دنیا کا ضابطہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو جس کو 100 میں سے 51 بھی مل گئے تو وہ منتخب ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یزید کو تو 100 میں سے 99 مل گئے تھے، بات سمجھنے والی ہے۔ یزید کو 100 میں سے صرف ایک نہیں ملا تھا، کس کا؟ بولو نا، جی بولو۔ 100 کہیں تو 100 میں سے 99، 1000 تھے تو 900، لاکھ تھے تو 99,900، جتنے بھی تھے لاکھوں میں تھے سارے مل گئے، صرف اسے ووٹ بھی مل گئے، اس کا اقتدار بھی متمکن ہو گیا، تخت پہ بیٹھ گیا، حکومت کر رہا ہے، پورا عالم اسلام اس کتاب فرمان ہے۔ اور حسین بھی مدینے میں بیٹھ کر اس کے خلاف کوئی سازش نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج کشی نہیں، کوئی یزید کے خلاف لوگوں کو ابھار، خاموش ہو کے بیٹھے، بس میں نے بیعت نہیں کرنی، بس یہ موقف تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کا اقتدار بھی مستحکم ہے اور 100 میں سے 99 ووٹ بھی، صرف ایک حسین کا نہیں ملا تو یزید پریشان کیوں تھا؟ یزید پریشان کیوں تھا؟ کیوں دباؤ ڈال رہا تھا اور بار بار حسین سے کہا جا رہا تھا یزید کی بیعت کرو، یزید کی بیعت کرو، ہر حربہ استعمال کیا صرف ایک ووٹ لینے کے لیے، حالانکہ اس سے پہلے بھی یزید کے پاس اقتدار بعد میں بھی رہا۔ ایک حسین کے ووٹ کے لیے وہ کیوں اتنا بے تاب تھا، کیوں مچل رہا تھا؟ بس اس بات کو سمجھ جائیں، وہ جانتا تھا، بلکہ میں کہوں گا حسین کی جو شان آج بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے نا، یزید کو معلوم تھی۔ یزید حسین کی اس حیثیت کو جانتا تھا، یزید کو پتا تھا کہ سارا عالم اسلام بھی مجھے ووٹ دے دے نا، 1 کروڑ بھی مجھے ووٹ مل جائے اور حسین کا نہ ملے تو مجھے دین کا ووٹ نہیں ملا، مجھے دین کا سہارا نہیں ملا، میرا اقتدار اسلام کا حصہ نہیں بنے گا، خلافت راشدہ کے ساتھ اتصال میرا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک حسین مجھے ووٹ۔ اس لیے کہ یزید بھی جانتا تھا کہ آج قرآن ہے تو کوئی اور نہیں ہے، وہ حسین ہے، آج اسلام ہے تو وہ، اور آج مصطفیٰ کا کوئی نمائندہ ہے تو وہ۔ اس لیے یزید بار بار کہہ رہا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میرا اقتدار جو ہے یہ اسلام کا بولیں، جس طرح خلافت راشدہ حضرت صدیق اکبر، عمر، عثمان، علی، ان کی حکومت یہ اسلام کا، ان کی حکومت کا ہم جب بھی حوالہ دیتے ہیں تو وہ اسلام کا حوالہ ہے، یہ بات سمجھیں، کس کا حوالہ ہے؟ ہاں، عمر نے کہا دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر گیا، تو مجھے جواب دینا پڑے گا، ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ہے، کیوں نہیں؟ قول کس کا ہے مگر حوالہ کس کا بنا؟ ہم دنیا کو کہیں گے یہ اسلام ہے۔ عمر نے کہا کہ یتیم بچوں کا وظیفہ لگے گا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چاروں خلفاء کے اقدامات ہیں، ہر اقدام کو ہم اسلام کے طور پہ بیان کرتے ہیں نا، بولو۔ یزید چاہ رہا تھا کہ میرا اقتدار بھی اسی طرح، یہ بات سمجھ رہے ہیں، خلافت راشدہ کے ساتھ مل جائے، جڑ جائے، مجھے بھی وہی تقدس مل جائے، میں غیر نہ رہوں، الگ نہ رہوں،
اس لیے وہ کس کی بیعت مانگ رہا ہے؟ تو پھر حسین نے کہا یزید کسی اور کو مغالطہ دے سکتا ہے، میں نے دین کتابیں پڑھ کے نہیں سیکھا ہے، مصطفیٰ کا لعاب پی کے سیکھا ہے۔ مجھے خبر ہے کہ دین کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دین کا تقاضا کیا ہے۔ حسین نے کہا یزید 72 تن دے دوں گا، اور دے دیے، مگر تیری بیعت، تیری حکومت کی حمایت، تجھے تسلیم، تجھے اسلام میں ملاوٹ نہیں کرنے دوں گا۔ آؤ آج حسین کو سلام کرو۔ آج اگر ہم فخر کے ساتھ اسلام کی بات کرتے ہیں، خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اور پوری دنیا کو ابو بکر کے حوالے دیتے ہیں، عمر کے حوالے دیتے ہیں، تو خدا کی قسم آج یہ امت مسلمہ کا سارا فخر حسین کا صدقہ ہے، حسین کی خیرات ہے۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے نا، اور یزید کی بیعت کر لیتے، اور یزید کا اقتدار خلافت راشدہ کے ساتھ، تو آج ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ آج ہم فخر کے ساتھ دنیا کو اسلام کی دعوت، اگر ہم کہتے یہ نظام حکومت ہے، تو دشمن کہتا ہاں ہاں اگر تمہارے پاس ابو بکر ہے تو یزید بھی تو تمہارے ہی ہے، اس نے بھی تو حرام زدگیاں کی، ظلم کیے، ناانصافیاں کی، اخلاق کے دھجیاں بکھیری، ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی، ہم فخر کے ساتھ دین کا نام نہ لے سکتے۔ لیکن آج اگر ہم فخر کے ساتھ دین کا نام لیتے ہیں نا، تو پھر کہو شاہ، بادشاہ، دین بنا۔ آج اگر کردار مصطفیٰ اور کردار خلفاء الگ ہے اور کردار یزید الگ ہے، تو بیچ میں حد فاصل اور کوئی نہیں ہے، وہ صرف کربلا کا حسین ہے۔ بیچ میں حسین بیٹھا ہے جس نے ملاوٹ کرنے سے روک دیا۔ میرا ایمان کہتا ہے جب حسین شہید ہو رہا ہوگا نا، تو صدیق اکبر بھی وہاں پہ ہوگا، اور وہ بھی حسین کو سلام کر رہے ہوں گے، حسین تیری عظمت کو سلام، تو نے میری صداقت کو ملاوٹ سے بچا لیا۔ عمر بھی سیلوٹ کر رہا ہوگا، حسین تیری عظمت کو سلام، تو نے میری عدالت کو یزید کی ناپاکیوں سے بچا لیا۔ عثمان غنی بھی حسین کو شاباش دے رہے ہوں گے، حسین تیری عظمت کو سلام، تو نے میری صحابت کو، میری شرم و حیا کو ملاوٹ سے بچا لیا۔ اور پھر علی تو منہ چوم رہے ہوں گے، شاباش دے رہے ہوں گے، باہوں میں لے رہے ہوں گے کہ بیٹا تو نے باپ کی بہادری کا حق ادا کر دیا ہے، ابن علی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، تو نے شان محمدیت پہ بھی پہرا دیا ہے اور شان حسینیت پہ بھی پہرا دیا ہے۔ تیرا گلا کٹ گیا تو کیا ہوا، مصطفیٰ کا کردار تو بچ گیا ہے نا، گلشن اسلام تو بچ گیا ہے۔ تیرے گلے کٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو قیامت تک زندہ ہے، اور تیری محبت کے صدقے میں پورا اسلام زندہ ہے۔ یہ ہے قتل حسین، اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے۔ یزید کا حسین کا کارنامہ کیا ہے کہ حسین نے یزید کو ملاوٹ کرنے سے، بولے نا، ایک نمبر الگ کر دیا، بولو سردار، سر کہو نا، سر، تاکہ وقت آئے تو ہمیں بھی عمل کرتے ہوئے دشواری نہ ہو۔ سر نہ داد دست در حقا کے بنا الہ الہ، حقا کے بنا الہ الہ۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، پاکستانیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ اس وقت سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی سوائے، آج بدماشوں کا مرکز اسرائیل ہے، سازشوں کا مرکز مودی کا مائی باپ بھی اسرائیل ہے۔ آج پوری دنیا نے اور پورے عالم اسلام نے اسرائیل کو تسلیم کیا کہ نہیں، سوائے وہاں سب نے یزید کو ووٹ دے دیا تھا سوائے
اور آج سب نے اسرائیل کو مان لیا ہے سوائے اسرائیل۔ اس وقت یزید قائم تھا، آج اسرائیل بھی قائم ہے۔ یزید کا راج بھی قائم تھا، آج اسرائیل کا راج بھی قائم ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو مانا جائے؟ پھر تمہاری حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ تم حکومت کو لو، ہم نہیں مانتے تو کیا ہو، مگر نہیں، دباؤ، مسلسل دباؤ کہ پاکستان اسرائیل کو کیوں؟ بس میں جملہ کہنے لگا ہوں، اپنی قسمت پہ ناز کرنا۔ اس وقت عالم اسلام نے، یزید کے دور میں عالم اسلام نے جو حیثیت حسین کی تھی، آج عالم اسلام میں وہی حیثیت پاکستان کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، جملہ یاد رکھنا، اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ ہاں، اس دور میں اس نے نہیں مانا، آج بولے نا، آج کون نہیں مان رہا؟ اس دور میں دین کی پہچان حسین تھا، آج جیسا بھی پاکستان ہے، جیسا بھی ہے، مگر پوری دنیا میں دین کی پہچان 55 اسلامی ملک ہیں، مگر کسی ملک کی بنیاد کلمہ نہیں ہے۔ بولے سعودیہ کی کلمہ، مصر، شام، عراق، لیبیا، انڈونیشیا، ملائیشیا، 55 چھوٹے بڑے اسلامی ملک ہیں، کسی ملک کی بنیاد اسلام۔ 55 اسلامی ملکوں میں اگر کوئی ملک کلمے کی بنیاد پہ کھڑا ہے تو وہ اس لیے نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا زور سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ اس دور میں جو مقام حسین کو ملا تھا، آج وہی مقام 10 محرم کو جب میں 2 دن میں محفلوں میں جانا تھا، صبح یہاں سے 9 بجے نکلے، جڑا والا، پھر سید والا، پھر بوچھے کی، پھر ننکانہ، پھر موٹر وے، پھر آگے پھر کانا شاہ کاکو سے، پھر گجرا والا، پھر ڈسکا۔ تو پورا دن کیا منظر دیکھا کہ قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی حسین کی صلیب لگا کے بیٹھا، قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی حسین کی، اور وہ مالدار نہیں تھے، مالدار نہیں تھے۔ کسی نے 1 کولر رکھا ہوا ہے، کسی نے 2 رکھے ہیں، کسی نے 1 پتیلی رکھی ہے، کسی نے پتیلا رکھا ہے، شربت ہے، دودھ سوڈا ہے، میٹھا پانی ہے، منتیں کر رہے ہیں حسین کی صلیب سے پانی پی لو۔ تو یہ 1 روڈ کی میں بات کر رہا ہوں، پھر محلوں میں کیا حال ہوگا، بستیوں میں، دیہات میں، شہروں میں کیا حال ہوگا؟ میرا ایمان کہتا ہے، اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، یہ سبیلیں ایسے نہیں لگ رہی، حسین لگواتا ہے، حسین لگواتا ہے۔ یہ سبیلوں کا پانی پلا پلا کے اور لنگر کھلا کھلا کے نا حسین ہمیں بھی تیار کر رہا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کربلا کے لیے، مصطفیٰ نے اس کربلا کے لیے حسین بنایا، اب اگلی کربلا کے لیے حسین ہمیں بنا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ کہ پاکستان کسی اور کے سوا ہی نہیں، حسین کے سوا ہی نہیں۔ حضور کے میلاد کا مہینہ آئے تو نگر نگر میلاد، حسین کا ذکر آئے، 11ویں کا مہینہ ہے تو گلی گلی 11ویں۔ میں تو کہوں گا کہ آج پاکستان کے چاروں طرف دشمن نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے، کیوں بھائی؟ تو میرا دل کہتا ہے کہ پھر مصطفیٰ نے بھی حسین کو کربلا سے فارغ کر کے نا پاکستان میں بھیج دیا ہے کہ جا حسین، اب مدینہ کہیں اور نہیں ہے، اب مدینہ پاکستان ہے، اب کلمے کی بنیاد پہ کوئی اور ریاست نہیں ہے، اب جہاد کہیں اور سے نہیں ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل اگر مکہ اور مدینہ پہ حملہ نہیں کر رہا تو اسے ڈر کس کا ہے؟ پاک فوج، کس کا؟ عربوں میں سکت ہے، بولیں وہ تو مانے گا، وہ تو مودی کو کیا دے رہے ہیں؟ احساس دے رہے ہیں، وہ تو عیاش ہیں، بلکہ میں کہوں گا خسرے ہیں، کسی جوگے نہیں رہے۔ ہاں اگر اسرائیل کو خطرہ ہے، ڈر ہے، تو کسی اور کا نہیں، پاک فوج کا خطرہ ہے۔
اور یہی پاک فوج انشاءاللہ اسلام کی نشت ثانیہ کا باعث بنے. میں نے کہا تھا نا 55 اسلامی ملکوں میں نعرہ حیدری کس فوج کا نعرہ ہے؟ اور نشان حیدر، سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر کس فوج کا ہے؟ تو یہ حیدری اور حیدر ایسے نہیں آ گئے، یہ بابے لائے، یہ بابے لائے گئے ہیں، اور ہمیں حیدر کی چھاؤں میں رکھا گیا ہے، حسین کی چھاؤں میں رکھا گیا ہے. انشاءاللہ پھر کربلا بپا ہوگی اور حسینی کربلا میں اتریں گے اور وقت کے سارے یزیدوں کو تحت کرتے ہوئے انشاءاللہ عظمت مصطفیٰ کا پرچم لہرائیں گے. کہو شاہ. وہ صوفی برکت صاحب کا قول ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے. کیا وقت آنے والا ہے؟ یہ دیش صوفیوں کا ہے. کس کا ہے؟ ہاں، وہ میں نے یہ پاکستان کا جو ترانہ ہے نا، یہ سارا فارسی میں ہے. اس میں جب ترانہ منتخب کرنا تھا اردو کے ترانے بھی آئے تھے، مگر منتخب یہ ہوا تو میرے ذہن میں اس وقت سے یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ فارسی والا، حالانکہ ہماری قومی زبان قائد اعظم نے بھی کہا کہ ہماری قومی زبان یہ اردو والا ہونا چاہیے تھا، فارسی والا کیوں آ گیا؟ تو پھر ایک جواب ملا. ایک جواب علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ اقبال تمہیں پاکستان کا تصور کہاں سے ملا، تمہیں یہ خیال کہاں سے ملا؟ تو اقبال نے کہا کہ مجھے پاکستان کا نظریہ اور پاکستان کا تصور داتا حجویری نے دیا ہے. کس نے؟ آپ مجھے بتائیں داتا حجویری کی زبان کیا تھی؟ کیا تھی؟ کشف المحجوب کس زبان میں ہے؟ فارسی میں ہے. تو پھر داتا حجویری نے کہا جو مرضی بولنا، یہ ملک بھی میرا ہے تو ترانہ بھی میری زبان میں ہوئے گا. بولو نا، 70 سال ہو گئے ہم پاکستان کا ترانہ فارسی میں نہیں کہوں گا، داتا کی زبان میں پڑھ رہے ہیں. تو داتا بھی حسنی حسینی ہے، غوث اعظم بھی حسنی حسینی ہے. اس پورے ملک پہ سایہ ہے تو کربلا کے حسین کا ہے. تو کہو شاہ بادشاہ دین بنا سردار ناداد دست درد تھکا کے بنا الہ الہ. اللہ نے حسینی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.